بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نزدیک کسی عمل کے ترک کرنے پر کفر کا اجماع نہ ہوا تھا سوائے نماز کے۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضہ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة، نبی کے صحابہ کسی عمل کے ترک پہ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز کے ترک پہ وہ بھی کفر جانتے تھے۔ مجاہد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضہ سے سوال کیا کہ نبی کے زمانے میں صحابہ کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھ کر یہ فرق ہوتا تھا یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ صحابی رسول جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ چیز نماز تھی، ہم نماز کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جو نماز کا تارک ہے یاد کر لیجئے وہ بے دین ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاة لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ رٹا لگانے والوں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ اگر تمام نصوص کو اکٹھا کیا جائے تو کلمہ زبان سے کہنا کافی نہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کلمہ پڑھنے والا اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکانے والا تو بنے۔ آپ نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اسلام میں بہترین عمل وقت پہ نماز پڑھ لینا۔ یہ عظیم عملوں میں سے بہت عظیم عمل ہے، وقت پر نماز پڑھنا۔ اور نبی فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، اور جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاة له، یہاں دین کا انکار ہوا تھا کہ اس کا دین نہیں، اور ابو درداء کیا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاة له، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں جو شخص نماز ادا نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، نماز کے تارک کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور سیدنا عمر منبر پر فرمایا کرتے تھے لا اسلام لمن لم يصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام نہیں۔ دین کے انکار کی بھی حدیث سن لی آپ نے، ایمان کے انکار کی بھی حدیث سن لی، اور سیدنا عمر کا قول فرماتے ہیں لا اسلام لمن لم يصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام بھی نہیں ہے، ایمان کا بھی انکار ہے، دین کا بھی انکار ہے، اور اسلام کا بھی انکار ہے۔ نماز پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو کوئی حرج نہیں، یہ فکر شیطان کی فکر ہے، رحمان کے ماننے والوں کی زندگی کا یہ طرز نہیں ہوا کرتا۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی چند باتوں کی، اور وہ باتیں کیا ہیں لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ولا تترکوا الصلاۃ عمدا، جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا۔ دو مطلب ہے اس کے، اس جان بوجھ سے نکل جاتا ہے، کیا معنی؟ ایک شخص سو گیا اور نماز کا وقت گزر گیا، یہ سویا ہوا ہے، جب اٹھے گا وہی اس کی نماز کا وقت ہے،
بشرطی کہ یہ روٹین، وہ فلم دیکھتا ہوا رات کو 2 بجے نہ سوئے، کہ روز فلم دیکھتا ہوا 2 بجے ہی سوتا ہے تو اب روز 9 بجے اٹھ کے نماز پڑھے گا۔ اگر کبھی سویا رہ جائے تو جب اٹھے گا وہ اس کی نماز کا وقت ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی۔ دوسرا، انسان نماز پڑھنا بھول جائے، کسی ایسے مسئلے میں پریشان ہے، ذہنی طور پہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے عصر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے مغرب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ بھول گیا۔ اب جب اسے یاد آ جائے یہ اس کی نماز کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے اسے یاد بھی ہے، وہ جاگ بھی رہا ہے، اب کوئی عمل ایسے کام میں مشغول ہے کہ نماز کو ترک کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن تَرَكَهَا عَمَدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، جو جان بوجھ کے عمدن قصدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کے عمدن قصدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر سیدنا معاذ بن جبل کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، معاذ، اس امت کو پاؤں پہ کھڑی کرنے والی کیا چیز ہے؟ کیا اس کی اساس ہے؟ کس بنیاد پہ یہ امت عزت پاتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں، اس امت کو اس کے پاؤں پہ کھڑے کرنے والی اساس وہ 3 چیزیں ہیں: اللہ کی توحید، اخلاص۔ اور یاد کر لیجئے سیدنا معاذ کے اس جملے کو، جس قوم میں عقیدہ توحید نہیں ہے وہ پوری دنیا کی ہر نعمت کو اکٹھا کر لے، اللہ کی قسم دنیا میں کبھی وہ عزت کے راستے کو پا ہی نہیں سکتی۔ آج بھی آپ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں، ہر طرف اہل کفر اہل ایمان کو مار رہے ہیں، اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس ظلم کی بنیادی وجہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ 2 کلومیٹر کے بعد دربار ہیں، 1 کلومیٹر کے بعد دربار ہے، قبروں پہ طواف ہے، قبروں پہ سجدے ہیں، قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے۔ ارے قبر والوں پر کی عبادت کی جائے تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے، کوئی ولی تھا۔ کمالیہ کے اندر پیر ابن شاہ کا دربار ہے جہاں لکڑی کے بنے ہوئے انسانی اعضاء پڑے ہیں، عضو تناسل پڑے ہیں، اور ان کی کرامات مشہور ہیں۔ ہمارے پاس سی ڈی ہے، جو دیکھنا چاہے ہم دکھا سکتے ہیں۔ اور اس کی کرامت مشہور ہے، جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی، لکڑی کا بنا ہوا یہ عضو تناسل وہ عورت لے اور استعمال کرے، اس کو اولاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک اس طرح پھیل رہا ہے، اللہ سے یہ امت اس طرح دور ہوتی جا رہی ہے، ذلت کی دلدل میں نہیں گرے گی تو کیا ہوگا؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایمان لانے کے بعد اگر وہ شرک نہ کریں، ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں ننگوں کے سامنے سجدہ ریز، کہیں دھنکے شاہ کے سامنے سجدہ ریز، کہیں طوطے شاہ اور اٹ شاہ